نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب گرامی، قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں بنیادی طور پر قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بیان کیا ہے، اور اس بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی سنت کو بیان کیا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ البتہ بے شک اللہ نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، حلف لیا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور اللہ نے ان کے 10-12 نقیب مقرر کیے، نگران مقرر کیے، اور کہا اللہ نے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، تو ضرور تم سے تمہاری غلطیوں سے درگزر کروں گا، تمہاری غلطیوں کو ختم کر دوں گا، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس جس کسی نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، اسرائیل بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان کے گھرانے کو بنی اسرائیل قرار دیا گیا کہ اسرائیل کا گھرانہ۔ اسرائیل کے معنی عربی میں اگر کریں تو وہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ اسرائیل اور عبداللہ ایک معنوں میں ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان کے آپ جانتے ہیں کہ 12 بیٹے تھے، اور اس طرح یہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں سے ایک لمبے عرصے تک انبیاء بنی اسرائیل پوری دنیا کے اندر اللہ کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، اور اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ انبیاء بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ یہ ایک عروج و زوال کی داستان ہے۔ 7 مرتبہ اللہ نے ان کو سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اللہ نے ان کو عروج عطا کیا، اور 7 مرتبہ ان کو زوال عطا کیا۔ عروج کے بعد زوال اور زوال، یہ ساری دنیا میں اللہ کے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ کیا بنی اسرائیل ذرا اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو کہ اللہ نے کس طرح ساری دنیا جہان والوں پر تمہیں فضیلتیں عطا فرمائی۔ تم چلتے تھے تو بادلوں کا سایہ تمہارے لیے اللہ نے لاٹھی مار کر موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے، 12 قبیلے، اور تمہیں غلامی سے، جبکہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا اور تمہاری بچیوں کو غلام بنا لیا جاتا، کنیزیں بنا لیا جاتا، اس غلامی سے تمہیں اس طرح آزادی عطا فرمائی، ایسا برہان اور زندہ معجزہ عطا فرمایا کہ تمہارے سامنے تم نے دریا میں سے راستہ لینے کے لیے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری، اللہ نے تمہارے لیے سمندر میں سے، دریا میں سے راستہ نکال دیا۔
اور اسی راستے پر جب فرعون نے تمہارا تعاقب کرنا چاہا تو تمہارے سامنے وہ وقت کا فرعون، وہ بادشاہ اپنی ساری جاہ و حشم اور طاقت اور لشکروں کے ساتھ کس طرح جب وہ دریا کے اندر ڈوب گیا اور کس طرح اس کے لیے پانی جب وہ چلا دیا گیا کہ وہ پوری تاریخ کے اندر ایک عبرت کی نشان بن گیا۔ تو ان بنی اسرائیل سے موقع بموقع مختلف انبیاء کے وقت میں اللہ رب العالمین نے عہد لیا، حلف لیا۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، کسی ایسوسیشن اور کسی اجتماعیت کا وہ لیڈر منتخب ہوتا ہے، تو ہم حلف برداری کی تقریب کرتے ہیں کہ ملک و ملت کے ساتھ میں وفادار رہوں گا، میں اللہ کا وفادار رہوں گا، میں اللہ کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں۔ تو بالکل اسی طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ تو اللہ کریم نے یعنی بعض اوقات تو بالکل پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کر دیا گیا کہ تم اللہ کی اس تورات کو مانتے ہو یا نہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہو یا نہیں۔ یہ تاریخ کے مختلف ادوار ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی قوم کو ہم اگر عروج عطا کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں، اقتدار عطا کرتے ہیں، عزتیں عطا کرتے ہیں اور ان کو رزق سے نوازتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ اللہ کا کتنا وفادار ہے، اللہ کے دین پر کتنا چلنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس کو چاہا دنیا کے اندر عزتیں عطا کر دی، اور جس نہیں، اس نے ایک قوانین رکھے ہیں اور سنت اللہ ہے۔ اسی سنت اللہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جب وہ ذکر کیا، بار بار قرآن مجید کے اندر اللہ کے عہد و میثاق ہمارے ساتھ بھی، ہمیں اگر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد عروج عطا کیا ہے، خیر امت کے لقب سے اگر نوازا ہے ہمیں، اور جب وہ ہمیں امت وسط قرار دیا ہے، پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت عطا فرمائی ہے، پہلے والوں پر بھی آخری والوں، تو اللہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ تم سے پہلے یہود تھے، ان کو عروج کیوں آیا، انہیں زوال کیوں آیا۔ تو عروج کی وجوہات میں اللہ نے سب سے پہلے یہ ذکر کی کہ اللہ نے ان کے ساتھ پکا وعدہ لیا اجتماعی طور پر، یہ انفرادی حلف نہیں، ان کو باجماعت پوری قوم کو کھڑا کر کے جس طرح حلف لیا جاتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ملی ہے طالوت کے مقابلے میں، تو یہ سارے واقعات کے تذکرے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ بے شک پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، کس بات کا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے ان کو 12 سردار عطا کیے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے ان کے لیے پھوٹے، تو اللہ نے سب سے پہلے ان کے اندر جماعت بندی کی، تنظیم سازی کی، ان کو ایک جماعت کے اندر پرویا اور سمع و اطاعت کا ایک نظام قائم کیا۔ دنیا کے اندر کوئی گروہ، کوئی قوم عزت و سرخروئی نہیں حاصل کر سکتی جب تک ان کے اندر ڈسپلن نہ ہو، جب تک ان کے اندر جماعت بندی نہ ہو۔ دیکھیں ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں 1 1 اور 2 11، 1 1 ہوتا ہے اور جب 2 ہو جاتے ہیں تو وہ 11 کے برابر ہو جاتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ڈاکوؤں کے، فرعونوں کے، نمرودوں کے تو گروہ ہیں، وہ تو 49 ممالک اکٹھے ہو کر ایک افغانستان پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کے اندر دیکھیں کہ یورپین یونین کا اتحاد ہے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک آج دنیا کے اندر جب وہ نظم و ضبط اختیار کرتے ہیں تو وہ اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ مسلمانوں، تم نے بنی اسرائیل سے بھی نہ سیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس حد تک جماعت بندی کے قائل ہیں کہ اگر 3 آدمی جنگل میں صحرا میں سفر کر رہے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 کو، 1 کو امیر منتخب ہونا چاہیے اور 2 اس کے حکم کی پاسداری کریں سفر کے اندر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو جماعت سے الگ ہو جائے، جس طرح کوئی بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ بھیڑیے کے لیے ترن والا ہے، اسی طرح اگر تم جماعت سے الگ ہوتے ہو، کسی سمع و اطاعت اور ڈسپلن کو اختیار نہیں کرتے، تو پھر تو تم ترن والا ہو شیطان کے لیے۔ جس طرح بھیڑیا بکری کو کھا جاتا ہے، اس طرح اجتماعیت سے تو کسی نہ کسی اجتماعیت، آج کے دور میں اگر میں کہوں
गुज़िश्ता दिनों कुछ अर्सा पहले यहाँ जमात इस्लामी के कायद हैं प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म, बहुत बड़ी शख्सियत हैं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बाद, तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए। वो पहले तबलीगी जमात में हुआ करते थे, फिर बाद में वो जमात इस्लामी में आ गए। तो गुजरांवाला में काजी हमीदुल्लाह भी उस वक़्त और हज़ारवी साहब भी ज़िंदा थे, और उस मजलिस के अंदर वो तशरीफ़ लाए। तो इस्तक़बालिये में उन्होंने कहा जी ये उलमा की महफ़िल है, मैं कुरान मजीद के मुताले के बाद अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि लोगों तुम्हारी नजात नहीं हो सकती जब तक तुमने समा और अतात का कोई पटा अपने गले में नहीं डाला हुआ और तुम किसी इज्तमाइयत का हिस्सा नहीं हो। इंसान की नजात नहीं हो सकती जब तक वो अहद ना करे किसी डिसिप्लिन के अंदर कि मैं अल्लाह के दीन की बालातरी के लिए, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए, अपने घर में भी, अपने मुआशरे में भी, और अपने जहाँ जहाँ तक मेरा बस चलता है, जितने ये जालिम फ़िरौन नमरूद इस वक्त छाए हुए हैं, इनके मुकाबले में मुनज़्ज़म जब जिद्दोजहद नहीं करूँगा। उन्होंने कहा खुदा की कसम मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम जमात इस्लामी में दाखिल हो जाओ या फलां जमात, नहीं, जिस जमात को तुम हक समझते हो उसका डिसिप्लिन इख्तियार करो, उस इज्तिमाइयत का हिस्सा बन जाओ। क्योंकि जब अल जमात वजूद में नहीं आती तो ये मुमकिन है कि एक वक्त में 20 जमातें जो हैं वो अल्लाह के दीन की बालातरी के लिए, उसको गालिब करने के लिए, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बनाने के लिए, ज़िंदगी के सारे शोबों के अंदर जारी और सारी करने के लिए, जब तक तुम जिद्दोजहद नहीं करोगे, बिलाखिर जाके ये अल जमात के अंदर जब रियासत वजूद में आ जाती है तो फिर अल जमात की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ गिरोह जिनकी ज़िंदगी का मकसद दुनिया ज़िंदगी के सारे दायरों के अंदर अल्लाह के दीन का फ़रोग हो, उस इज्तमाइयत का हिस्सा बनना ज़रूरी है। इनफरादी ज़िंदगी देखें, इनफरादी ज़िंदगी के अंदर आदमी कितना भी नेक हो जाए, हाजी नमाजी, वक्त के फ़िरौनों को और तागूत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह थी कि जब हमने पाकिस्तान बनाया तो उस वक़्त अल्लामा इकबाल, जिनको हम हकीमुल उम्मत कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब ये हम मुल्क बना रहे थे कुछ लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि यार हमें यहाँ पर नमाज रोज़े की इजाज़त है, हज की इजाज़त है, ज़कात की, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इनफरादी ज़िंदगी के अंदर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते। तो इकबाल ने कहा था कि मुल्ला को है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है इस्लाम है आज़ाद। तो तुमने नमाज रोज़े का नाम दीन रखा हुआ है। खुदा के बंदो, जब तक अल्लाह का दीन पार्लियामेंट के अंदर, जब तक मुआशरत में सूद की बैंकारी जब यहाँ पर जब वो चल रही है और दीगर मामला, याद रखना ये पाकिस्तान का हुसूल, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान बनाने वालों ने करारदाद मकासद पास की है कि हमने ये मुल्क बनाया क्यों था। उलमा के 22 निकात, उलमा असम्बली के अंदर नहीं थे, ये सारे असम्बली के बाहर थे। जितने आप यूँ समझे कि उलमा हैं, सैयद अबुल आला मौदूदी, सैयद सुलेमान नदवी, शबीर अहमद उस्मानी, जितने देवबंद अहले हदीस और बरेलवी मकतबे फ़िक्र के ये उलमा, कुछ अंदर थे कुछ बाहर थे, लेकिन अंदर बहुत थोड़े थे। तो इन पाकिस्तान बनाने वालों ने करारदाद पास की कि इस मुल्क के अंदर सोवरेनिटी, इक़्तिदार आला अल्लाह को हासिल होगा और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून पास नहीं हो सकता। हमने ये मुल्क इसलिए बनाया है कि यहाँ पर हम उसके नायब की हैसियत से अपनी खिदमात को सरअंजाम देंगे। बरादरान अजीज़, तो सबसे पहली बात जमात बंदी है कि 12 कबीले थे, 12 निगरान मुकर्रर किए, उनके अंदर अमीर मुंतखब, उसके ऊपर एक, जिस तरह आप फौज के अंदर डिसिप्लिन कायम करते हैं कि 10 सिपाही के ऊपर एक आप लगा देते हैं, फिर जो 10 उसके जो निगरान है या मॉनिटर हैं उन 10 के ऊपर फिर आप ऊपर जब वो एक भर्ती कर देते हैं, तो किसी की कमांड के नीचे 10 हैं, किसी की जो है वो 100 हैं, किसी की 1000 हैं, इस तरह ऊपर जर्नैल तक आप जमात बंदी करते हैं, तंजीम साजी करते हैं। तो वहाँ उनके लिए भी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो हुक्म जब वो लेकर आएंगे तौरात की सूरत में, तो हर आदमी अपने कबीले का निगरान होगा कि वो सारे अहकामात दीन के, वो सारे मसाइल वो नीचे तक डिलीवर हों। तो सबसे पहली शर्त जो है उरूज के लिए वो तंजीम साजी है, वो नज़्म व ज़ब्त है, वो जमात का बनना। जब वो जमात बन गई, डिसिप्लिन कायम हो गया, घरों के अंदर भी, महल्लों के अंदर भी, ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक, फिर कहा वकाल अल्लाह इन्नी माकुम,
اب اللہ نے کہا کہ میں نے پھر کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں. میری مدد جماعت کے ساتھ ہے, فرد کے ساتھ نہیں ہے, اجتماعیت کے ساتھ ہے. اسلام اور جب سے یہ حضرت آدم علیہ السلام, یہ وقت کے پیغمبر کون ہیں؟ لیڈر ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام, صدیقین, شہداء, یہ ہمارے لیڈرز ہیں. تو وقال انی معکم, اب جب تم نے جماعت سازی کر لی ہے, عہد کر لیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو, اللہ کے رسول کے احکامات, تو انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی. اب وہ برکت بھی آئے گی کہ تم تھوڑے ہوتے, کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ, کتنے ہی تھوڑے چھوٹی جماعتیں ہیں, کمزور جماعتیں ہیں کہ اللہ اپنے حکم سے بڑی پر ان کو سبقت عطا فرماتے ہیں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ, دیکھو جماعت سازی پہلے ہو گئی, اللہ کی مدد کا وعدہ ہو گیا, لیکن اب اس کے لیے اصول کیا ہے؟ اگر تم نماز کو قائم کرو گے, حقوق اللہ کو تم ادا کرو گے, عبادات کے دائرے کے اندر اپنے اللہ پروردگار سے وہ سکینت حاصل کرو گے, صبر اور نماز کے ساتھ جو وہ مدد ملتی ہے. جماعت سازی تم نے کر لی, عہد کر لیا کہ ہم ہر بات کو مانیں گے. لائن اقمتم الصلاۃ, پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ پھر تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی, تمام نمازیں تمہیں ادا کرنی ہوگی, اپنے اللہ کے ساتھ تم نے اپنے تعلق کو استوار کرنا ہے. وآتیتم الزکوٰۃ, اور تم نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ نماز جو ہے وہ حقوق اللہ کا سمبل ہے, تمام قسم کے وہ عبادات جو بندے اور اللہ کا آپس میں تعلق ہے. اور وآتیتم الزکوٰۃ, اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے. زکوٰۃ مخلوق کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے, کم از کم اس کے اندر سے زکوٰۃ, مال کی تم میل نکالتے ہو, کم از کم اپنے مال, وہ مال پاک ہی نہیں ہوتا. جس طرح نماز اجتماعی فریضہ ہے باجماعت, اسی طرح زکوٰۃ بھی کسی موقع پر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ زکوٰۃ بھی اجتماعی فریضہ ہے. یہ اسٹیٹ کو دینی چاہیے اگر اسلامی ریاست موجود ہے, اور اگر اسلامی ریاست موجود نہیں تو پھر جن جماعتوں کا دین کو قائم رکھنے کے لیے ہم حصہ ہیں, وہاں اجتماعی ایک نظام کا, ہم لوگوں کو مانگت نہیں بناتے بلکہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے. تو یہ اس کو جب وہ تھوڑی بہت زکوٰۃ دینے سے لوگوں کو مانگت اور مانگنے والوں کا گروہ ہم تشکیل دے رہے ہیں اس پہ, تو وآتیتم الزکوٰۃ, مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. وآمنتم برسلی, اور میرے رسولوں پر ایمان لانا ہوگا. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. زکوٰۃ دو جیسے مجھے زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھتے ہو, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نظام جب وہ قائم کیا. تو آمنتم برسلی, میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے. وعزرتموہم, اور تم ان کی مدد کرو گے. اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ کونوا انصار اللہ, لوگوں اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے, اللہ کسی کی زکاتوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ کسی کی نمازوں اور عبادت کا محتاج نہیں ہے. لیکن تم نے اپنے رسولوں کا اگر ساتھ نہ دیا, مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ کا رسول, وقت کا امام, وقت کا حاکم اگر قتال کرتا ہے تو تمہیں اس کے ساتھ اقامت دین کے لیے ہر قسم کا جہاد کرنا ہے, اس کے لیے لڑنا مرنا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے, اسی اللہ کا جس نے تمہیں نماز کا حکم دیا, اسی اللہ کا جس نے تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیا, اسی اللہ نے کہا کہ کتب علیکم الکتاب وہو کرہ لکم, ہم نے تم پر جنگ کرنا, مرنا مارنا, قتل و غارت کرنا اللہ کے دین کے لیے اس کو فرض قرار دیا ہے. حالانکہ اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. دیکھیں ہر چیز کا اپنا مقام ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں, صلح میں, امن میں, ہر بات کے اندر ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے. اللہ کا کوئی نبی اور پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے جہاد اور قتال نہ کیا ہو. تبلیغ کا اپنا مقام ہے, جہاد کا اپنا مقام ہے, قتال اور اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان کو قربان کر دینا اس کا ایک اپنا مقام ہے. جماعت سازی کے ساتھ وعزرتموہم, اللہ کے نبیوں کی تم جب وہ مدد کرو گے, نصرت کرو گے, ان کے ساتھ اگر جنگ کرنی پڑی تو تم اپنی جانوں کو قربان کرو. اسی میں طالوت و جالوت کا واقعہ آتا ہے, کس طرح داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا, اور اس کے بعد ان کی حکومت جب وہ قائم ہوئی تو پوری
جب وہ دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر کہ اللہ کا دین بالا تر ہو جائے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر دیا جائے۔ پھر آگے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاد اور قتال میں جہاں تم اپنی جان کو صرف کرو گے، وہاں اس جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اللہ کے لیے مال خرچ کرو گے۔ بعض جگہ پر قرآن مجید نے جان کی قربانی سے زیادہ مال کی قربانی کو فوقیت دی ہے۔ آپ ذرا سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیں اور مختلف صورتیں جس میں جہاد اور قتال کا ذکر ہے، تو اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے وہ جان کے ساتھ بھی ہے، اور جو اس راہ کے اندر مال خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ زکوٰۃ کا ذکر الگ ہے، یہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں کبھی عفو، اپنی ضرورت سے زائد کے خرچ کر دینے کا حکم ہے، کہیں پر اپنے پسندیدہ مال کو خرچ کر دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کہیں اللہ کہتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جو مال خرچ کرنا ہے اس کو اللہ نے اپنے ذمے قرض قرار دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اللہ تمہیں درجات سے نوازے گا۔ اگر تم یہ سارا کام کرو گے، ڈسپلن بھی اختیار کرو گے، تم جو ہے وہ اپنا اللہ کی نصرت کے لیے نماز بھی قائم کرو گے، زکوٰۃ بھی ادا کرو گے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کے لیے اپنی جان اور مال کو بھی قربان کرو گے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم تم سے تمہاری غلطیوں کو دور کر دیں گے۔ اس کے باوجود بھی بشری تقاضوں کے تم سے انفرادی اور اجتماعی غلطیاں ہوں گی، لیکن اگر اس راہ میں تم چل پڑو گے تو اللہ تمہاری یہ غلطیاں دور کرتا چلا جائے گا، تمہاری اصلاح کرتا جائے گا، تمہاری تطہیر کرتا جائے گا، تمہیں پاکیزہ بنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بادام کھانے سے عقل آتی ہے۔ نہیں لوگوں، کسی کے دھوکہ دینے سے عملی زندگی میں جب تم کود پڑتے ہو تو نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر جب دنیا کے جھنجھٹ تم فیس کرتے ہو نا تو تم غلطیاں بھی کرتے ہو۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی اور پیغمبر نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کے فالوور ہیں۔ سستی بھی اور اچھائی بھی اور برائی بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تم اس طرح جہاد کرو گے نا، جماعت بندی کر کے، اقامت صلاۃ کر کے، زکوٰۃ لوگوں کے حقوق ادا کر کے، اور اللہ کے رسول پر ایمان کا اظہار کر کے، اور عملی اس کی مدد کر کے، اپنی جان اور مال کی قربانی کر کے، تو پھر اللہ تمہاری غلطیوں کی اصلاح کرتا جائے گا، تم سے تمہاری غلطیاں دور ہوتے جاؤ گے، تم پالش ہوتے جاؤ گے، تمہیں دنیا مانج دے گی اور برتن صاف جس طرح ہوتا ہے تنقید کرے گی اگر تم غلط کام کرو گے، اس کے نتیجے کے اندر اللہ تمہارے تطہیر کر دے گا، تمہاری کمزوریوں کو دور کر دے گا۔ جوں کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا چلا جاتا ہے، اس راہ کے اندر جہاد اور قربانی کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے ایمان کے اندر نکھار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی وفاداری کے جذبے کے اندر مزید انسان جب وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اس دنیا کے اندر بھی اسے، کسی نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ دنیا میں سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن وہ کسی نے کہا کہ اونٹوں کے چرانے والوں نے ایک شخص کی صحبت میں رہ کر کیسر کے تبختر کو روندا اور کسرا کا گریباں چاک کیا۔ یہ جو اونٹ چرا، حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ تمہارا باپ تمہیں مارا کرتا تھا اس بات پر کہ تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے اور تمہیں بکریاں چرانا نہیں آتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرے دل میں کبھی ایسا عجب پیدا ہوتا نا، میں آدھی دنیا کا حکمران ہوں، میں نے بہت سے علاقے فتح کر لیے ہیں، اللہ کی سرزمین ساری کی ساری میں نے یہ کر، تو میرے دل میں جب یہ بات آتی نا تو مجھے اپنے باپ کی یاد کہ ساری عزت اسلام کی وجہ سے، ساری عزت اللہ نے مجھے عطا کی ہے اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو جاری اور ساری کرنا کی وجہ سے۔ ورنہ عمر تو ابو قحافہ کا وہ بیٹا ہے کہ تمہیں مار پڑتی تھی کہ تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے، تمہیں بکریاں چرانے نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اصحاب، یہ خلفائے راشدین، یہ اہل بیت،
کس طریقے کے ساتھ ان کی جب وہ تربیت کی ہے، اور ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈسپلن بھی ہے، سمع اور اطاعت بھی ہے، ان کی زندگی کے اندر اللہ کی نصرت ان کے ساتھ کس طرح ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے لے لیں، زکوٰۃ کے حوالے سے لے لیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد اور قتال کے مارکوں میں اور جہاد و قتال کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کس طرح انہوں نے اپنے مال کو غزوہ تبوک کے اندر صرف کیا۔ کوئی جہاد نہیں بتا سکتے کہ جس میں سب سے پہلے اپنے مال کو اور پھر اپنے ساری جانوں کو قربان نہ کر دیا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری غلطیاں دور ہوتی چلے جائیں گی، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سارا کچھ کرو گے تو پھر تم جنتوں کے وارث قرار پاؤ گے۔ بے شک بنی اسرائیل ہے، بے شک امت مسلم، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس کسی نے ان ساری ہدایات سے کفر کا رویہ اختیار کیا، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یعنی جو تنظیم سازی نہیں کرتا، جو نماز قائم نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی ہر پکار پر لبیک نہیں کہتا، نبیوں کی سنت پر عمل نہیں کرتا، زندگی کے سارے دائرے میں، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، ہر جگہ پر اللہ کا دین، اس کی بڑھوتری اور اس کی بالا تری اور اس کا چلن، یہ کسی انسان کی زندگی کا جب وہ نصب العین ہے جس نے ان ساری باتوں پر عمل نہیں کیا، فقد ضل سواء السبیل، یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وہ انبیاء کے، وہ صدیقین کے، وہ شہداء کے، وہ صالحین کے، وہ کامیاب لوگوں کا جب وہ رفیق نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی مدد کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو عروج کی داستان ہے اگر تم عمل کرو گے، زوال کی داستان ہے اگر تم عمل نہ کرو۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ ہمیں حضرات انبیاء کے راستے پر اور اس راستے کے اندر ڈسپلن، جماعت سازی کی توفیق عطا فرمائے اور سمع و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ انفرادی زندگی کے اندر جو نماز کی اہمیت ہے، اقامت ہے، جو زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد اور قتال کی اپنی جانیں قربان کرنا، اپنا مال قربان کرنا، تو مالک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔